الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ موضوع درس ہے جنت کی تلاش۔ کل کے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی، جنت کی تلاش کے لیے ہم مسلمانوں کو جہاں پر توحید و رسالت کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اسی طرح عبادات میں پابند رہنا، اس کے ساتھ ساتھ معاملات اور اخلاقیات میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ضروری ہے۔ اسی بات کے پیش نظر کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ معاملات میں سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز نرمی کی اہمیت کیا ہے۔ نرمی کو بنیاد بنا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کن باتوں کی وضاحت فرمائی، جنت کے دخول کے لیے تمام باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اخلاقیات کی اگر ہم بات کریں، یعنی کیریکٹر دو قسم کی ہوتی ہیں، اخلاق دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اچھے اخلاق اور دوسرے برے اخلاق، جسے ہم انگریزی میں کہیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، گڈ کیریکٹرز اور بیڈ کیریکٹرز، اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ کامن چیز ہے انسان کے سوچنے کے لیے، ایک وہ مسلمان مرد، ایک وہ مسلمان عورت جو جنت کی تلاش کر رہے ہیں، کیا ان کے اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں؟ کیا اس بنیاد پر وہ جنت کے مستحق اور حقدار ہو سکتے ہیں؟ کیا اگر یہ جنت کی تلاش کرنا چاہے تو کیا وہ جنت کو پا سکتے ہیں؟ جنت تو دور کی بات، جن کے ماں باپ کے زندگی میں غیرت ہے، اگر ان کی اولاد کیریکٹر لیس ہوتی ہے، جن کے اندر بیڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک دوست سے دوری اختیار کر لیتا ہے، ایک پڑوسی ایسے پڑوسی کے سے دور رہنا چاہتا ہے جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ اب وہ جنت کی تلاش میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے، تو اس کے اندر حسن اخلاق، اچھے اخلاق کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنتی لوگوں کے ضامن بنے ہوئے ہیں۔ تین قسم کے جنتی ایسے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جنت میں لے کر جانے کی ضمانت لے لی ہے، ذمہ داری لی ہے۔ اس میں سے ایک قسم کے جنتی وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہو۔ انشاءاللہ حدیث کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی علیہ الرحمہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت، میں ذمہ دار بنتا ہوں، میں اس شخص کے لیے ضامن بنتا ہوں جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر دلانے کا، لمن حسن خلقہ،
اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھے بناتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اندر واضح طور پر کہہ رہے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر دلاؤں، اور جنت میں بھی کون سی جنت کے اندر؟ بِبَيْتٍ فی اعلی الجنتی، جنت کے اعلیٰ مقام میں۔ یہ جنت کا اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں فرماتے ہیں اذا سألتم الجنہ فاسألوا الفردوس، جب بھی تم جنت کی جستجو اور اس کی تلاش میں اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے جنت طلب کرو، جنت مانگو، تو تم جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ اس اعلیٰ مقام میں، جنت کے اس اونچے اور اعلیٰ مقام میں ایک گھر کی ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس شخص کے لیے یہ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ لمن حسن خلقہ، اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھے بناتا ہے۔ تو اخلاق کے اچھے بنائے بغیر اس بات کی امید رکھنا کہ میں جنت جا سکتا ہوں، جنت میرے لیے ہے، میں جنت کے لیے کوشش کر رہا ہوں یا میری کوشش کامیاب ہو سکتی ہے، یہ صرف خوش فہمی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں الحمدللہ نمازوں کے پابند ہو سکتے ہیں، مسجدوں کو آنا جانا ہے اور چند چیزوں میں بڑے پابند نظر آتے ہیں، لیکن جب اخلاق کی بات آتی ہے اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتے، کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جہاں عبادات پر ہم توجہ دے رہے ہیں، اپنے ذاتی زندگیوں میں اخلاق کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اخلاق جس کے اندر ہوتے ہیں، ان اخلاق کا تعلق سامنے والے پر اثر کرتا ہے۔ اس بنیاد پر معاملات کی اگر بات کی جائے، اخلاقیات کی بات کی جائے، تو حسن اخلاق بہت گہرا اثر سامنے والے پہ چھوڑتے ہیں۔ اگر وہی غلط اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں، سماج اور سوسائٹی کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جو کہ ابو داؤد کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ان اکثری ما یدخل الناس الجنہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا آپ ہم کو یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی تعلیم ہے جسے اختیار کرنے سے کثرت سے وہ چیز لوگوں کو جنت میں داخل کر سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ چیز جو جنت میں لے کر جا سکتی ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے، ہم اسے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دو باتیں بتائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور بہترین اخلاق۔ یہ دو چیزیں جنتی لوگوں میں کثرت سے جو جنت میں داخل ہوں گے، زیادہ سے زیادہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان جنتی لوگوں کے اندر دو صفات ہوں گے، ایک اللہ کا ڈر، دوسرا اچھے اخلاق۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے ڈر کو حسن اخلاق سے جوڑا گیا، حسن اخلاق کو اللہ کے ڈر سے جوڑا گیا، اور ان دونوں چیزوں کو جنتی لوگوں کی پہچان بتائی، صرف اکے دکے نہیں، جنتی لوگوں کی اکثریت
انہی دو چیزوں کی بنیاد پر جنت میں داخل کی جائے گی. زیادہ سے زیادہ لوگ اسی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا جنت کی تلاش کے لیے اگر کوئی بنیادی چیزیں ہیں جسے ہم کو اختیار کرنا چاہیے اور یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان بنیادی دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت میں داخل کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کر کے زندگی گزاریں. رمضان اس کے لیے بہت بہترین مثال ہے. اللہ ہی کا ڈر ہے جو فجر میں ہم کو اٹھاتا ہے سحری کے لیے اور دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے. برائی کی طرف دل رغبت کرتا ہے لیکن مجبوراً ہم اسے روک لیتے ہیں. یہی اللہ کا ڈر ہے. عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے راستے میں خون پسینہ ایک کر کے محنت کی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے ڈر کو سمجھنے، اللہ کے ڈر کو اختیار کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے جیسا کوئی اور مہینہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ہم خود زندہ ثبوت ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے اس کے لیے سمجھا نہیں سکتے. یہی چیز ہم کو جنت میں لے کے جانے والی ہے. ذرا غور کرو، اگر یہ تقویٰ ہمارے اندر رمضان میں ہے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور جنت کو تلاش کرنے کے لیے صرف ایک مہینہ یا ایک مہینے کے چند دنوں میں اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے جو ہم کوششیں کرتے ہیں یہ ناکافی ہے. ساری زندگی ایک زمین کے اوپر 20 30 یا 30 40 کا مکان تعمیر کرنے کے لیے دن اور رات کے 24 گھنٹے ہم اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، فکر کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کد و کاوشیں کرتے ہیں، خون پسینہ بہا رہے ہیں. پھر بھی اکثر و بیشتر لوگوں کی زندگی میں اپنے سر کے اوپر ایک چھت نصیب نہیں ہے، ایک اچھا مکان نہیں ہے. ساری زندگی گزر رہی ہے. تو کیا سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ وہ بھی ہم اپنے منمانی کو سامنے رکھ کر کے اس مہینے کو گزار لیں اور کچھ اس میں 11 مہینوں سے الگ ہٹ کر کے کر لیں اور سمجھ جائیں گے ہم جنتی ہو جائیں گے؟ اگر جنتی ہونے کے لیے اتنا کچھ نہیں کر رہے تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے رمضان میں ہم اپنے آپ کو ایسا نہیں بنا رہے تو آخرکار کس چیز سے بچنے کے لیے بنا رہے ہیں؟ سیدھا سادہ سوال ہمارے سامنے. اگر جواب یہ ہے ان اعمال سے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ہم چاہتے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے جنت میں داخل کیے جائے، فقد فاز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اتنی بڑی کامیابی صرف اور صرف ایک مہینے کی عبادات سے ممکن نہیں ہے میرے محترم. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایک ماڈل ہے ہمارے سامنے، کس طرح 11 مہینے ہم کو گزارنا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے. لیکن افسوس زندگیوں میں کئی مرتبہ یہ ڈائلاگ ہم نے علماء سے سنا، لیکن صرف سننے کی حد تک. شوال کا چاند نظر آ گیا، 11 مہینے کا سسٹم جو رمضان سے پہلے تھا وہ سسٹم آٹومیٹک ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، آٹومیٹک. پھر وہی چہرے، پھر وہی ایک دو صف کے نمازی، پھر رمضانی نمازی، مسجدوں کو آباد کرنے والے، پتہ نہیں وہ کیسے آتے ہیں کیسے چلے جاتے ہیں، اندازہ بھی نہیں لگتا لوگوں کو. اسی لیے اللہ کا ڈر، خوف ایک چیز ایسی ہے جو اکثر و بیشتر جنتی لوگوں کے لیے ذریعہ بنے گی. اس میں جو دوسری چیز کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ ہے حسن الخلق. حسن الخلق کیا ہے؟ اچھے اخلاق اکثر و بیشتر لوگوں کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے. اسی لیے اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں، اچھے سے اچھے بنائیں. جب تک اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہم جن چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم اس بنیاد پر جنت میں جا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، لیکن چند چیزیں ایسے ہیں جو ہم کو
جنت سے روکتے رہتے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الناس النار، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ذرا یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو جہنم میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جہنمی لوگوں کو جہنم میں لے کے چلے جاتی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفم والفرج، ایک ہے تمہاری زبان اور دوسری چیز ہے تمہاری شرمگاہ۔ تمہاری زبان اور تمہاری شرمگاہیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جہنم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہ زبان اور شرمگاہ، اس کا تعلق بھی اخلاقیات سے جڑا ہے۔ اس کے لیے اس کے اپوزٹ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف تقوی، جس کے پاس تقوی نہ ہو وہ زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا، جس کے پاس تقوی نہ ہو اپنے شرمگاہ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، جس کے پاس اخلاق نہ ہو اس کی زبان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر انسان کے اخلاق کو سمجھنا چاہتے ہو اس کی زبان پر توجہ دو، جس کی زبان صحیح ہے اس کے اخلاق صحیح ہے، جس کی زبان غلط ہے اس کے کیریکٹر لیس ہیں۔ اب شرمگاہ کی تو بات معلوم ہے، ہاں، جو جائز طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے اپنی شرمگاہ کا استعمال غلط اور ناجائز اور حرام چیزوں میں کرتا ہے، وہ کیا اخلاق کا اچھا ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں پر آج ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم جنت کی تلاش کر رہے ہیں تو اخلاقیات کو سامنے رکھ کر کے اپنے اخلاق کو درست بنانے کی ضرورت ہے، اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے زبان کا اور اپنے شرمگاہ کا درست کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اخلاق حسنہ یعنی بہترین اور اچھے اخلاق کو اپنے زندگی میں اختیار کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔